ناظرین، کسی بھی عالم دین یا اسلامی سکالر سے آپ کبھی دوسرے مذہب کے خداؤں کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے، بلکہ رہنماؤں کے خلاف بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کے جو مذہبی سکالر ہیں، پنڈت ہو گئے یا دوسرے لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا انبیاء علیہ السلام کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، ایک خاتون آدم علیہ السلام کے خلاف بات کر رہی ہے، ان کی گستاخی کر رہی ہے، اور ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ کہہ رہی ہے۔ تو یہ ایک بری بات ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے یہ دونوں ویڈیو اس کی دیکھیں، اور اس کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، دونوں کے جوابات دیں گے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے کہتے ہو کہ آدم علیہ السلام جو ہمارے تھے وہ تب سے اسلام ہے، وہ کس کو دے رہے تھے؟ وہ کس کو گیان دے رہے تھے؟ آدم کس کو گیان دے رہے تھے؟ خود ہی تو اوپر سے ٹھکرا کر نیچے آ گئے تھے ان کے حساب سے۔ میں تو کوئی چیز میں بلیو نہیں کرتی ہوں، ان کے حساب سے یہ ٹھکرا کے نیچے آ گئے تھے، ان کو ٹھوکر مار کے اللہ نے اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نالائق وہ بھی ہے، وہ بھی کبھی بھی کچھ بھی گھسیڑ دے گا۔ مطلب ان لوگوں کو اتنی پرابلم ہے کہ سناتن کیوں ہے، کیونکہ میں جب دیکھتی ہوں نا کہ یہ لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ یو نو واٹ، کہ بھائی اسلام تو نا پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، سب سے پہلے اسلام آیا۔ ارے بیوقوفوں، پہلی بات تو تم کو کیوں بیساکھی چاہیے؟ تم کو کیوں ہمارے سناتنی کی بیساکھی چاہیے؟ تم لوگ اپنے آپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہو نا۔ ویسے تو تم ہم کو کافر مانتے ہو، ویسے تو تم ہم کو پسند نہیں کرتے ہو، ہم مورتی پوجک ہیں، ہم گندے ہیں، ہم گلیز ہیں، ہم کافر ہیں، ہم سے دور رہنا چاہیے۔ تو پھر کیوں ہمارے ساتھ میں منگل ہونا چاہتے ہو؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ ایسے مولانا نا ان لوگوں کو سچی میں نہ آتا نہ جاتا، کچھ بکواس کرنا، سب سے زیادہ بکواس کرنا آتا ہے۔ اسلام اور کچھ مذہب ہے جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک انسان کے جوڑے سے پیدا ہوئی، مرد اور عورت، جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے آدم اور حوا علیہ السلام۔ اسلام کے علاوہ اور مذہب بھی اسے مانتے ہیں، لیکن کچھ مذہب یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام اسے نہیں مانتا، اور اس کی وجہ ہے عورت۔ کچھ مذہب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ٹیمپٹ کیا، انہیں بھڑکایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے۔ اسے کہتے اوریجنل سن، جو اسلام اس بات کو قطع نہیں مانتا۔ اسلام میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید، دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور دونوں پہ الزام لگایا گیا ہے، خصوصاً ایک پہ نہیں۔ اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27، کم از کم 1 درجن ٹائم آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے معافی مانگا، اور دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کیا۔ دونوں پر الزام برابر ہے۔ کوئی بھی ایک آیت نہیں ہے قرآن مجید میں جس میں الزام صرف حوا علیہ السلام پہ لگا گیا ہے، لیکن ایک آیت ہے قرآن میں سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جس میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کو پوری طور سے پڑھیں گے، ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دونوں پہ الزام برابر کا ہے، کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے معافی مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا۔ آپ کا دوسرا سوال، آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں۔ ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں گے۔ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون؟ دنیا میں سب سے مشہور انسان کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ ہی مسلمان، غیر مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کتاب پڑھیں گے مائیکل ایچ ہارٹ کی 100 موسٹ انفلوئنشیل پیپل ان ہسٹری، 100 سب سے زیادہ انفلوئنشیل دنیا میں، نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی، اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سینکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے، تو میں تو ناچیز ہوں۔
میں تو مقابلے میں ہوں ہی نہ ان کے. اور لوگ خلاف کب لکھتے؟ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا ہے اپنا، تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا، ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا. کچھ لوگ کی زندگی سدھر گئی، ان لوگ تو ماشاء اللہ ایمان لے کے آئے. کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا، جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا. تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے. تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں، میں نہیں کہتا ہوں میں مشہور ہوں، میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا، بچپن سے ہکلاتا تھا. بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا. نہ میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں، میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو. جی ہاں ناظرین، ترقی انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اگر ڈاکٹر صاحب آج اس جگہ پر اس مقام پر پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پہنچے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، ایک عام سا انسان ہوں. اگر لوگ تنقید کرتے ہیں تو کیا بات ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب سے زیادہ تنقید کی گئی اور لوگوں نے اس پر کتابیں لکھ ڈالی. تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنی ذات کے خلاف بات سن کر اس کو برداشت کرنا اور اس کے باوجود اگلے کو یہ الفاظ سے جواب دینا. تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، جب بھی ہم کسی سے سنیں کہ ہمارے خلاف کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو یہاں سے سن کر ادھر سے نکال دیں، اس پر توجہ اور دھیان نہ دیں. جتنا زیادہ توجہ اور دھیان دیں گے تو اپنی صلاحیت کو ہم کھو ڈالیں گے، اور اگر ہم توجہ اور دھیان نہیں دیں گے تو ہمارا مخالف جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میری بات کرنے کے باوجود اگلا نہیں بھڑکا، اگلا نہیں پریشان ہوا، تو وہ خود بخود آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. چلے سنتے آگے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں، جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. آج بھی جو تقریب میں نے کہا حوالہ دیا نا، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں. ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 22 32 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آ کے بولو. تو میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے، لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویسٹ سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں. جب میں تقریر کرتا ہوں، بات کرتے ہوں، کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے. ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، کیا کہ سبقت لسان، یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے. اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے، انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہیں. میں نہیں کو کاٹ دوں گا، لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے. اس کو خود کو میں دکھاؤں گا، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے، ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ. وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے. اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے، نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے. تب سمجھ رہے، بہت آسان ہے. میڈیا ٹیکنالوجی. تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے. ارے کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی، ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے. ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے. ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے، میرے ابھی شیروانی پہنا ہوں ماشاء اللہ، سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے. تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آ کے، اس سوال کا موقع عام طور پہ مذہبی تقریر میں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کہاں رہتا ہے؟ ہوتا ہے تو چٹ سے. میں پسند کرتا ہوں وہ بہو پوچھو. میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. غلطی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی، انسان ہوں.
میں تھوڑی کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں, میں کبھی کہا بھی نہیں میں عالم ہوں. اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آگے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دیا غلط ہے, ایسے مانی نہیں. اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح, آپ کو غلط فہمی ہے. اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے, معافی چاہوں گا. جی ہاں ناظرین, یہ بہت بڑی صفت ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا, اور اعتراف کرنے کے بعد اس پر معافی مانگ لینا, اگلے سے معذرت کر لینا, سوری کر لینا. اگر ایک آدمی کے اندر یہ چیز نہیں ہے, اپنی غلطی پر ڈٹا ہوا ہے, وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کرتا اور اس کے بعد جو ہے وہ غلطی کے پر معافی بھی نہیں مانگتا, تو ایسے شخص کے اندر آپ سمجھ لیں کہ تکبر آ گیا ہے, ضد آ چکی ہے, اناد آ چکا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ انسان ہیں, غلطی کر سکتے ہیں, ہو جاتی ہیں غلطیاں. اگر غلطی ہو جائے, معاشرتی غلطیاں ہو جائیں یا حقوق اللہ میں ہو جائے, تو کیا کریں, فوراً بندوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس غلطی کا اپنے آپ کو احساس دلائیں. لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا, اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں, لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں, صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے, صحیح حدیث کے قریب نہ آئیں, تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے. اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں. وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہیں کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے, صحیح حدیث کے قریب آئے, وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے اور وہ لوگ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے میڈیا میں. ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے, جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے, وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں, کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, ابھی یہ لیں گے تو بتائیے. ذاکر بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, ابھی کیا کریں گے؟ یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں, کہ نماز مت پڑھو. پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں, نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں. تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں, ابھی یہ کلپنگ لیں گے. دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے, کیا کانٹیکس میں؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دہراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, دہراتا ہوں, تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے. میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کے آئے, اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کے آئے, اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لے کے آئے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.